کعبے کے صحن میں اترنا کیا ہی خوبصورت احساس ہے، جیسے بوند سمندر سے ملنے چلی ہو، جیسے بندہ اپنے رب کے گھر میں اس کے صحن میں اترتا ہو، جیسے کوئی ذرہ صحرا میں ملتا ہو، جیسے کوئی کنکر پہاڑ چڑھتا ہو۔ وہ پہلا قدم جب ہمارے قدم مطاف کو چومتے ہیں اور آنکھیں غلاف کعبہ کو بوسے دیتی ہیں، بندہ اپنی ہستی کو بھول جاتا ہے۔ اسے یاد ہی نہیں رہتا کہ وہ کچھ تھا یا وہ کچھ تھی یا اس کا کوئی نام ہے یا اس کی کوئی شناخت ہے۔ کعبے کے صحن کا سفر ہجرت کا سفر ہے۔ یہ اپنی ذات سے اپنے رب کی ذات کی طرف نفی کا سفر ہے، اپنا آپ مائنس کر دینا اور اپنے رب کو پلس کر لینا، اندر باہر سب طرف سب طرح بس اللہ ہی اللہ۔ کعبے کے صحن میں اتر کر ایک عجیب و غریب احساس جو دل کو محسوس ہوتا ہے، وہ رب اور بندے کا تعلق ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہم کتابوں میں پڑھتے رہتے ہیں، ممبروں سے سنتے رہتے ہیں، مقرروں سے سمجھتے رہتے ہیں، لیکن اس بات کی حقیقت ہمیں تب سمجھ آتی ہے جب ہم پہلی بار کعبے کو دیکھتے ہیں اور جب ہمارے قدم پہلی بار مطاف کو چومتے ہیں تو اس تعلق کی مٹھاس کا پتہ لگتا ہے۔ صحن کعبہ میں پہنچ کر اگر کوئی عورت اپنے آپ کو عورت ہی سمجھے اور اگر کوئی مرد اپنے آپ کو مرد ہی سمجھے تو اسے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنی ذات سے الی اللہ ہجرت کی ہی نہیں۔ اس کے لیے کعبے کا صحن اور اس کے گھر کا صحن، اس کے شہر کی گلیاں اور مکہ کی گلیاں برابر ہو گئیں، کیونکہ وہ نفس کی جس قید میں اپنے گھر کے صحن میں تھا، اسی قید میں وہ خانہ کعبہ میں بھی رہ گیا۔ یہ جو صحن حرم ہے، اس میں نہ مرد ہوتا ہے نہ عورتیں ہوتی ہیں، یہاں صرف اللہ کے بندے ہوتے ہیں اور اللہ کی بندیاں ہوتی ہیں۔ کسی مرد کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس نے کسی عورت کو چھوا ہے، اور کسی عورت کو یہ گمان بھی نہیں گزرتا کہ کوئی مرد اس کے بازو سے رگڑ کر گزرا ہے۔ جیسے ربڑ کی گیندیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں، اچھلتی ہیں، بکھرتی ہیں، پھر اکٹھی ہوتی ہیں، صحن کعبہ کا یہی منظر ہوتا ہے۔ وہ رب جس نے پردے کی تاکید میں قرآن کریم میں نامعلوم کتنی آیات اتاری ہیں، وہ اپنے حرم کے صحن میں پہنچنے پر معتمرین کو بے پرد فرماتا ہے۔ عورتوں کو چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے۔ ہم احناف کے یہاں حالت احرام میں عورت اپنا چہرہ نہیں ڈھک سکتی، مرد اپنے کندھے ننگے رکھتے ہیں، اور یہ اس حالت میں طواف کرتے ہیں جس حالت میں یہ اپنے گھروں میں اور اپنے شہروں بازاروں میں نہیں ہوتے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کی طرف نگاہ رکھتا ہے اور گویا زبان حال سے فرماتا رہتا ہے کہ خبردار میری بندی، میرے گھر کے صحن میں تو صرف میری بندی ہے، خبردار نہ تو عورت ہے اور نہ ہی تو لڑکی، بس میری بندی ہے، اور تیری جرت نہ ہو کہ تو میرے کسی بندے کو مرد کی نگاہ سے دیکھے۔ اور مردوں سے کہتا ہے کہ اے مردو، تم اس گھر کے صحن میں صرف میرے بندے ہو، خبردار جو تم نے میری کسی کنیز یا میری کسی غلامہ کی طرف مردانگی کی نگاہ سے دیکھنے کی کوشش کی، یہ بذات خود بندے کا چیک ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ذات سے اپنے رب کی ذات کی طرف سفر کیا ہے، ہجرت کی ہے، یا وہ صرف ٹکٹ کٹا کے ویزا لگوا کر صرف یہاں آ کر کھڑا ہوا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی بھی نہیں آئی ہے۔ عمرے کے گروپس میں ہمارے ساتھ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں کچھ ایسے شدت پسند ہوتے ہیں جو صحن کعبہ میں بھی دونوں ہاتھوں سے عورتوں کو پیچھے دھکیلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمیں دھکے دیتی ہیں۔ جب آپ عورتوں کو دھکیل رہے ہوتے ہیں
تو آپ بھی تو دھکے ہی دے رہے ہوتے ہیں، اور آپ کا گناہ دو چند ہوتا ہے، کیونکہ ایک آپ انہیں چھو رہے ہوتے ہیں اور دوسرا آپ انہیں عورت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے صحن کعبہ میں کسی عورت کو، کسی مرد کو اترنے کی اجازت نہیں دی۔ صحن کعبہ میں جو بھی اترتا ہے وہ یا اللہ کا بندہ ہوتا ہے یا اللہ کی بندی ہوتی ہے۔ نہ معلوم ہم یہ باتیں کب سیکھیں گے اور ہمیں کون سکھائے گا۔ بہت سے حضرات ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے دونوں بازو پھیلا کر اپنی خواتین کو اپنے بازوؤں میں لیا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے بازو آس پاس سے گزرتی ہوئی بے شمار خواتین کو ٹچ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا صرف ان کی عورت ہی عورت ہے، باقی سب نہیں ہے؟ جس چیز کو اللہ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کے لیے لازم نہیں کیا، اسے صحن کعبہ میں کیوں لازم کیا جاتا ہے؟ کعبے کے صحن میں اترنے والا ہر شخص یہ بات کیوں نہیں یاد رکھتا کہ یہاں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے؟ یہ کعبے کے صحن کا منظر میدان محشر کا منظر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، جب ہم اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ہم عورتیں اور مرد سب بے لباس ہوں گے، تو کیا ہم ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے عائشہ، وہ وقت ایسی گھبراہٹ کا ہوگا کہ عورت کو یاد نہ رہے گا کہ وہ عورت ہے، اور مرد کو بھول جائے گا کہ وہ مرد ہے۔ میدان محشر اور صحن کعبہ دونوں ایک ہی پریکٹس کے متقاضی ہیں۔ جب اللہ آپ پر کرم کرے اور وہ آپ پر مہربانی فرمائے اور آپ لبیک کی صدائیں بلند کرتے ہوئے صحن کعبہ میں اترے، تو اپنے رب کے سوا ہر چیز کو بھول جائیں، اس سمندر میں اس بوند کو غرق ہونے دیں۔ وہاں صرف رب ہے، اور رب کے بندے اور اس کی بندیاں سیکھ کر آئیں، سمجھ کر آئیں، تاکہ اپنے گناہ اس سمندر میں چھوڑ جائیں، نہ کہ یہاں سے مزید پہاڑ اپنے کندھوں پر ڈال کر لے جائیں۔ عمرے پر آئی ہوئی میری ایک بیٹی نے، جو کہ کعبے کے دروازے کو ہاتھ لگا کر آئی تھی، بڑا پرجوش ہو کے سب کو اپنی اس کامیابی کے متعلق بتا رہی تھی۔ جب رش ذرا چھٹا تو مجھے کہنے لگی، آنٹی، اگر کوئی مرد کسی عورت کا ہاتھ پکڑ کے کعبے کے غلاف پر رکھ دے تو یہ گناہ تو نہیں ہے؟ میں نے اس سے کہا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، میں بہت دیر سے کوشش کر رہی تھی لیکن میرا ہاتھ کعبے کے دروازے کو نہیں جاتا تھا۔ کسی آدمی نے میرا ہاتھ پکڑ کر کعبے کے دروازے کے اوپر رکھ دیا۔ میں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ میں نے اس سے کہا، اگر وہ تمہیں عورت سمجھتا تو کبھی ہاتھ نہ لگاتا۔ اس نے تمہیں اللہ کی بندی سمجھا جو بہت دیر سے اللہ کے دروازے کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، تو اس نے اللہ کا بندہ بن کر تمہاری مدد کی ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر وہاں جا کر بھی عورتوں کے اندر سے عورت نہیں نکلتی اور مردوں کے اندر مرد باقی رہتا ہے، تو باخدا وہ پاکستان میں ہی ہیں، انہیں سعودیہ اور صحن کعبہ نصیب ہی نہیں ہوا۔